علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں، پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ مسلم. لیکن وہ اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے، مسلم مینج اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے. اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس. بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً، اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے، کچھ اسکول میں سال میں ایک بار، کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے، تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے. تو یا اللہ بولتے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور، بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور، بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس بس کو ٹھیک کر دے، اور بس ٹھیک ہو جاتی، شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ، ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، اور وہی ہمارا ایشور ہے. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. ایسا صدقہ کرو
جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے. دوسرا علم النافع، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور تیسرا ولد صالح، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے. ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اپنے رب کی طرف لے جائے، انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں، جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے. ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ. ہر انسان ذمہ دار ہے. امام چارواہ ہے رعایا کے، امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے. آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے. ایک عورت چارواہ ہے، ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے، اپنے بچوں کی. اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کے. ہر انسان چارواہ ہے، شیپرڈ ہے، ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں. کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان، 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1000 متقی مسلمان، نیک مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں، وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم، فرض، حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم، یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جوہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کہوں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین، آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل
ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ اس کال سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور۔ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی۔ دولت ٹھیک ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں، سب سے اول ہے مین پاور۔ اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو۔ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے۔ مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، ایک ایک مثال۔ تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں۔ آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے۔ سب لوگ ہم کو لات مار رہے، میڈیا پہ ہم کو ذلیل کر رہے۔ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، میں کئی عرب کو جانتا ہوں جو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھیں گا۔ کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک ایک کھیسے میں۔ یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ، یہ فوربس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فرش بناتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری یہ حالت ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کہوں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد۔ تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن۔ میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا۔ ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ۔ 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے، پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے۔ 5000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے، اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے، ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے۔ ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے، ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی۔ اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے،
علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتی ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے.
اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا۔ دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے
والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے۔ آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں، ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر۔